السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہاری نسل میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑ جانا اس رسول کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ تو تمہارے ایمان کا حریص ہے، چاہتا ہے کہ ساری قوم مومن اور مسلمان بن جائے، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑا رؤوف اور رحیم ہے۔ میں اس آیت کے ایک ٹکڑے پر آج بحث کروں گا، حریص علیکم، بس کہ وہ نبی تمہارے حریص ہے، لالچی ہے، اور لالچ دنیا کا نہیں، لالچ کسی بینک بیلنس کا نہیں۔ نبی پاک کو صرف ایک ہی لالچ ہے کہ ساری دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور ساری زندگی آپ نے اسی پر گزار دی، چوکوں پر، چرستوں پر، ڈیروں پر جا کر، لوگوں کی محفلوں میں جا کر، پہاڑیوں پر چڑھ کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اور اس کے لیے مارے کھانا پڑی تو وہ بھی برداشت کر لی، لوگوں کی باتیں، ان کے تانے، وہ بھی برداشت کر لی۔ وعلیکم السلام۔ لیکن آپ اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹے، اتنا فکر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلمان کی بات نہیں کر رہا میں، یہودی کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک یہودی نوجوان، اس کا نبی پاک سے تعلق تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے اچھی نیت سے تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نیت یہ ہو کہ میں اس کو قریب کروں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، آج نہیں تو کل یہ قریب آ جائے گا۔ تو اس سلسلے میں غیر مسلموں سے تعلق رکھا جا سکتا ہے،
اور خاص کر جو اہل کتاب ہے یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ تو کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے اگر وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، تو شرعی لحاظ سے ان کے ساتھ کھانا کھانے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے، اور اس نیت سے کہ میں اس کو قریب کروں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی پاک کے پاس آتا جاتا تھا، سادہ لفظوں میں کہہ لو کہ نبی پاک کا دوست بنا ہوا تھا۔ ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حال پوچھنے کے لیے یہودی لڑکے کے گھر چلے گئے۔ ہم تو مسلمانوں کے گھر نہیں نہ جاتے، ہماری بے حسی یہ ہے کہ مسجد کا کوئی نمازی بیمار ہو جائے یا 2-4 دن مسجد میں نہ آئے تو ہم بعض دفعہ اتنا بھی نہیں پوچھتے کہ وہ یار کیوں نہیں آیا، پتہ کرو بیمار تو نہیں ہے۔ بیمار پرسی کرنا یہ اسلام کا بہت بڑا حکم ہے۔ کائنات کے پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ یار کتنی بڑی بات ہے، تب تک وہ جنت کے باغوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر صبح کے وقت کسی کو پوچھنے کے لیے کو گیا تو شام تک، اور اگر شام کے کسی وقت پوچھنے کے لیے گیا تو صبح ہونے تک 1 2 4 نہیں 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اتنا بڑا پیکج، تو ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ان کے بھائی بھی راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا، فرشتوں کی دعائیں بھی مل گئی۔ یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے، نہ تو مقتدی کو فکر ہوتا ہے اور نہ امام کو کوئی خبر ہوتی ہے کہ میرا کون سا مقتدی آج نہیں آیا، پتہ کروں کیا وجہ بن گئی۔ یہ دین ایسے نہیں پھیل گیا۔ اللہ کے نبی کائنات کے پیغمبر، نبیوں کے سردار اور نبیوں کے امام، اور ایک یہودی لڑکے کے گھر چلے گئے، کتنی بڑی بات ہے۔ جا کے نا اس کے سرانے والی طرف بیٹھ گئے، تھوڑی دیر چند لمحات گزرے، آپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسے ہی نہ چلا جائے اللہ کے پاس۔ آپ نے فوراً اس کو اسلام کی دعوت دے دی۔ آپ کہتے ہیں بیٹا اسلم، مسلمان ہو جا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اور یہ دیکھنا تھا اجازت کا، میں کیا کروں، ایسے دیکھا نا تو باپ نے کہا، اشارہ کیا، اتے ابو القاسم، جیسے ابو القاسم جناب محمد کہتے ہیں ویسے کر لو۔ قسمت اس نوجوان کی، اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جان نکل گئی، اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے، شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے انقذ بی، میری کوشش کی وجہ سے اس نوجوان کو آگ سے بچا لیا۔ اس اللہ کی تعریف، انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری کوشش کی وجہ سے اس نوجوان کو آگ سے بچا لیے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ جو بندہ صرف اپنی نمازیں اور تہجد پڑھتا ہے، یہ بات توجہ سے سن لے، اس کی نمازیں، اس کی تہجد کسی کام کی نہیں، بالکل، جب تک وہ تبلیغ کا کام نہ کرے۔ کسی کو کہتا ہی نہیں ہے وہ یاد ہے نا، وہ بنی اسرائیل میں اللہ نے بھیجا بھی فلاں بستی کو جا کے الٹ دو، تو وہاں ایک بابا سا بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا اللہ اللہ کر رہا تھا، تو فرشتے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اللہ نے کہا بھی بستی کو الٹ دو، تو یہ تو اللہ والا ہے، یہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ دوبارہ پھر اللہ کے پاس چلے گئے بھی یا اللہ سارے سب کو، وہاں تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو حکم کیا ہوا، اس کو پہلے
اور باقی لوگوں کو بعد میں الٹ کو ختم کر دو، تباہ و برباد کر دو کہ یہ اپنی تو فکر کرتا رہا، اس کو قوم کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آپ سرکار نے فرمایا کہ یا تو تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، وگرنہ تم ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ جب تک تمہارے اندر قوم کا درد اور لوگوں کا فکر نہیں آتا، اس وقت تک نماز تہجد اور عبادات یہ بھی صفر ہو جائیں گی۔ اللہ کہیں گے کہ اپنی نماز تو پڑھتا رہا، تجھے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں، بیٹے بیٹیوں اور ہمسایوں کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، تم نے کبھی اس کو کہا ہی نہیں تھا۔ کہنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، نہ ہدایت دے تو ہم بری ذمہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس فکر میں، ہمیشہ ایک ہی فکر تھا کہ ہر بندہ کلمہ پڑھ لے اور وہ مسلمان ہو جائے۔ آپ کا چچا تھا نا جناب ابو طالب، بڑی خدمت کی، بڑی خدمت کی۔ آپ دنیا داری کے لحاظ سے ان سے خوش تھے، اور میرے نبی کی چاہت تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ آخری وقت قریب تھا، آپ چلے گئے، کہا چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کہہ دو، میں تمہاری گواہی دوں گا، اللہ کیا میں گواہی دوں گا۔ اللہ کے نبی کہنے لگے، ایک حدیث میں آتا ہے وہ ہاتھ جھولا کا بھی اند اللہ، اے میرے چچا تو کلمہ پڑھ لے، میں اس کلمے کی بنیاد پر قیامت کو تیرے لیے اللہ کے سامنے احتجاج کروں گا، دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ادھر ابو طالب وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دیکھنا ابو طالب، جاتے جاتے اپنے دادے کے دین کو چھوڑ نہ دینا، بس قسمت کی بات تھی۔ اس نے کہا جی میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں اور ساتھ فوت ہو گیا۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا، اللہ نے پھر آیت نازل کی، اے میرے نبی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا، لیکن آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے گھر کے اندر پیار کے ساتھ سب سے پہلے گھر جائے، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کو بیٹا نماز پڑھو، یہ اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور یہ نوست ہے جو نہیں اٹھتا، جو بندہ صبح کے وقت نہیں نہ اٹھتا، یہ نوست ہے۔ یہ آخری بات سنے، میرا درس مکمل ہے۔ آج نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو بندہ سویا رہتا ہے اور حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے اور نہیں اٹھتا، تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک چھوٹا جا بچہ جرا نابالغ ہوتا ہے، وہ کہیں پیشاب کر دے تو ہم دھوتے ہیں، اس کو سمجھ لاتی ہے، دھونے کا حکم ہے۔ تو جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہو وہ کتنا بچا ہو، یعنی کہ پیشاب کی ڈرپیں لگا دی۔ اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا دن سست ہی رہے گا اور منحوس رہے گا، جہاں جائے گا نوسط ہی پھیلائے گا۔ اب ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یہ نا ایک طرح کا جادو ہے شیطان کا۔ وہ بھلا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر بندے کے ناک کے اوپر یہ جو حصہ ہے نا، یہاں رات گزارتا ہے ہر بندے کے۔ تو آپ کا حکم ہے کہ جب صبح اٹھنا ہے تو ناک کو 3 دفعہ بائیں ہاتھ سے جھاڑو، ایسے جھاڑنے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ سرکار کا حکم ہے کہ اتنا دعا پڑھنے سے اور یہ کام کرنے سے شیطان 3 گرے لگاتا ہے، تو ایک گرا ایک گنڈ ان کی کھل جاتی، پھر جب وہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے
وہ شیطان کی گروہ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کی وہ جادو والی گرے تینوں باقی رہتی ہیں، اور روزانہ جادو ہوتا ہے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال ہو گئے، اور گھر کے کئی افراد پہ شیطان کا جادو چل رہا ہے، برکت کہاں سے ہے؟ تو اس لیے گھر کے اندر، پھر محلے کے اندر یہ درد پیدا کریں اپنے اندر۔ میں الحمدللہ میری عادت ہے، میں جہاں سے کوئی پھل لیتا ہوں یا کوئی چیز لیتا ہوں، روڈ پہ جاتا ہوں، ہاں بھی کیلے کیسے دے رہے ہو؟ اتنے پیسے، ہاں اتنے دے دو جی، کتنے پیسے؟ اتنے، یہ لو۔ تو پھر السلام علیکم، وہ ہاتھ آگے کرتا، ہاں کی حال ہے؟ تیرا کی نام ہے بھائی؟ جی میرا نام محمد بلال ہے۔ یار ایڈا سونا نام ہے، نماز پڑھنا ہے؟ انہیں سچی گل ہے جی، نماز تو میں نہیں پڑھتا۔ تو میں موت کا فرشتہ جی انہیں آ گیا، تو پھر کہتا نہیں جی میں پڑھا گا نماز انشاءاللہ۔ اتنا کہنے سے ہمارا کیا چلا گیا؟ ان کے تھوڑی سی بات کہنے سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی لفظ بیٹھ جائے اور وہ نماز شروع کر دے اور ساری زندگی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور اگر نہ بھی شروع کرے تو میرا فرض ادا ہو گیا۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کہتے، اور جو ہماری بات مانتے ہیں ہم ان کو بھی نہیں کہتے۔ کچھ لوگ تو نہیں نا مانتے، کچھ ہمارے انڈر کام کرتے ہیں اور ہماری بات کو مانتے ہیں، ہم ان کو بھی نہیں کہتے یہ نماز پڑھا کرو، اچھا کام کیا کرو۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں اور تہجد کے وقت آگے پیچھے دعائیں ہماری قبول ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ مبلغ بن جائیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کر دیں اپنے انداز میں۔ جتنے مسئلے آتے ہیں وہ آگے بتائیں، تو پھر ہماری دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنے کی توفیق دے، وگرنہ ایک بندہ، ایک عورت قیامت کے دن 5 بندوں کو جو پکے نمازی ہوں گے نا ان کو جہنم میں لے جائے گی، پکے نمازی، صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا خامد، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا باپ، اس نے مجھے کبھی نماز کے لیے کہا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کہے کہ اچھا ایسے، چلو پھر تم بھی جہنم میں جانا، اس کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائے۔ تو اس لیے کوشش کریں جہاں بھی ہیں آپ، لیکن زبان میٹھی ہو، چاہے اپنا بیٹا ہو چاہے کسی اور کا ہو، پتر، بیٹا، بھائی جان، اٹھو یار، سونے ہمت کرو یار، نماز پڑھو۔ تو یہ دعوت ضرور دینی ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بیماروں کے لیے دعا کر لیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے، دونوں جہان کامیاب کر دے۔ اللہ رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا۔ اے میرے اللہ اپنے نبی کی امت میں رحم فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ان بیچارے نہتے مظلوم، وہ بدبخت بدمعاش دنیا کے پرلے درجے کے کافر، ان کی زندگی کو اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے، مسلمان تو بے حس ہو گئے، اللہ تو ہمیں بھی معاف کر دے اللہ، لیکن ان کی مدد فرما۔ اللہ اسرائیل والوں کو، جتنے کافر ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر دے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔